نحمده ونصلي على رسول الكريم. لا تخسروا الكلام بذكر الله. لا تخسروا الكلام بغير ذكر الله فإنها تخسر القلوب والقلب القاسي بعيد من الله. حدیث لینے آگئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلامی بات کہی شاہ محمد اللہ الہ آبادی کی. یہ حدیث ہے، یہ حدیث وہ ہے، یہاں لکھی بھی شاید ہے، مولانا سید احمد اکبر آبادی انہوں نے لکھا نصیحت، یہ حدیث لکھ کے بھیجا ہے حضرت نے. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، غیر اللہ کے ذکر کو کثیر نہ کرو. لا تکثروا الکلام فإنہ تقسو القلوب، زیادہ بات کرو گے تو قلوب قاسی سخت ہو جائیں گے. معمولی مضرت ہے، مشقت ہے. دل کے نرمی کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے، ذکر وغیرہ جتنی ہے تاکہ دل متاثر ہو اور اللہ تعالیٰ تک رجوع ہونے کے لائق بن جائے. کسی کا بھی ذکر ہو، خواہش ہوگی فلاں ابھی فلاں کرے، فلاں آدمی آ گئے، خواہش ہوگی اللہ کا ذکر جب ہوگا تو اللہ آ جائے گا سامنے، اس سے انس ہو جائے گا. حضور فرمائی ہے، ایک دفعہ میں نے بمبئی میں بیان کیا تھا اس حدیث پر. ظاہر وہاں سب تیر ہوتے ہیں دوسرے خیال کے لوگ، تو قاری ولی اللہ ہمارے سبزی تھے. تو ہم نے کہا قاری صاحب اب یہ جو ہم نے بیان کیا اس میں کیا کسی کو اعتراض ہوگا؟ کہا نہیں اعتراض ہے لوگوں کو. میں نے کہا کیا؟ کہا جو آپ کہہ رہے تھے لا تکثروا بغیر ذکر اللہ، غیر کا ذکر نہ کرو، اس کا مطلب سید عبد القادر جیلانی کا ذکر نہ کرو، نہ کرو. کہاں نکالا؟ کہا مطلع یہی ہوتا ہے. میں بہت خوش تھا کہ یہ حدیث ایسی ہے، میں کیا اشکال کس کو ہوگا؟ کہا نہیں اس پر بھی اشکال نکالی. غیر اللہ نا، غیر ذکر اللہ، تو غیر سے سمجھا کہ مطلب کہ اللہ کے غیر کا ذکر ہی نہیں کرو. سید عبد القادر جیلانی ہے، وہ نام بھی شادی ہے، یہ 50 سال کی عمر ہے. تو حضرت کو یہ حدیث بہت پسند ہے. لا تکثر، یاد مجھے پوری نہیں آ رہی ہے، لکھا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإنها تقسو القلوب والقلب القاسي بعید من اللہ. ارحموا علی اہل البلایا، اس وجہ سے ابودو، اس وجہ سے تم میں اہل بلایا بھی ہیں، اہل عافیت بھی ہیں. تو اہل عافیت کو اہل بلایا پر رحم کرنا چاہیے. وہ دن آ گئے کہ نہیں؟ تمہارے میں اہل بلایا مصیبت والے بھی ہیں اور عافیت والے بھی ہیں، تو بلاؤں والوں پر یعنی ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھو، ان پر رحم کرو. یہ حدیث پوری جامع حدیث ہے ہمارے اسلام. خدا کا بھی حق ذکر اللہ لوگوں کے ساتھ. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإنها تقسو القلوب وإن القلب القاسي بعید من اللہ. سخت دل ہو جاتا ہے اللہ سے دور رہتا، اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، اللہ رسول کا نام ہی لینا چاہتا. جس سے بھی دشمنی ہو جائے تو اس کا نام سنیں گے جلدی، کیا بار بار اس کا ذکر کرنا. اور فرمایا کہ لوگوں میں اہل عافیت بھی ہیں، اہل بلایا بھی ہیں. اہل عافیت بھی ہیں، اہل بلا مصیبت والے بھی ہیں. فرحموا علی اہل البلا، لیکن یہ حضور ہے فرحموا علی اہل بلائے پر رحم کرو. اہل بلائے پر رحم کرو، یہ نہیں کہ ان کو ذلیل سمجھو. کہتے مجھ سے زیادہ معذور، ہر وہ یاد رہتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ معذور ہے، تسلی بھی ہو جاتی ہے. ہاتھ میں یہاں نہیں لے جاتا، اس کو نکال نہیں سکتا، بہت مشقت جاتی. بہت بہت آسانیاں دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. چلیے لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ والقلب القاسي بعید من اللہ.
جو قلب سخت ہو جاتا ہے وہ اللہ سے دور، اس کو وحشت ہوتی ہے. ذکر اللہ سے وحشت ہے، قرآن سے وحشت ہے، بیان سے وحشت ہے. یہ حدیث لکھ کے بھیجا وہاں سے اخبار والی، میں نے لکھوایا، لکھا مجھ سے. بہت اہم حدیث ہے. لا تفسروا کلام، اس سے ذکر اللہ کی قدیم فضیلت ہوئی. معلوم ہوا کہ ذکر اللہ سے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی. یہی نا ابھی امراض قولی میں سے ایک مرض یہ ہے کہ ہم وقت لوگوں کے حالات و اعمال کو دریافت کرتا رہے. شام ابھی لہلا والی اس وجہ سے حضرت نے سب سے زیادہ شاید میں نے انہی پہ لکھا ہے. بہت بہت اچھا نا. بعد میں نے لکھا ہے چونکہ حضرت شاہ محمد اللہ الہ آبادی ہمارے سلسلہ صابریہ چشتیہ کے اہم رکن ہیں، نیز ان کے شہر الہ آباد میں ہم مقیم ہیں. اس لیے حضرت شیخ کا ہم پر دوہرا حق ہے، لہذا ہم نے طویل مضمون لکھا. پھر ہم نے مضمون کو طول دیا، یہ لفظ ہے، اس لیے ہم نے مضمون کو طول دیا. لذیذ بود حکایت دراز تک ہوتے، یہ گفتگو لذیذ تھی، اس وجہ سے ہم نے دراز کر دیا. میں نہیں کر رہا ہوں نا، میں کہ کوئی بہت اچھی بات لیکن ہے مزیدار. لذیذ بود حکایت، یعنی شاہ محمد اللہ الہ آبادی کی بات لذیذ تھی، اس وجہ سے ہم نے طول دے دیا اس کو. بہت کافی لکھا ہے. غرض حضرت شیخ نے الہ آباد میں قیام فرما کر مکمل 20 برس تک فیض رسانی فرمائی. 9 رجب مردد 1054 بروز پنجشنبہ غروب آفتاب کے بعد یہ آفتاب ہدایت بھی غروب ہو گیا. غروب آفتاب کے بعد یہ آفتاب ہدایت غروب. انا للہ و انا الیہ راجعون. محلہ کیٹ گنج الہ آباد یو پی میں، جہاں اولاً قیام فرمایا مدفون ہوئے، جو زیارت گاہ خاص و عام ہے. امراض قولی میں سے ایک مرض یہ ہے ہم وقت لوگوں کے حالات و اعمال وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں گیا ہے، تمہیں کیا مطلب، دوسرے آدمی ہیں جہاں گیا بار ہوتا ہے. یہ بھی لکھا ہے، اس میں شاید ہو یہ مسئلہ ہی ہے. وہ اگر تم گئے وہ کسی سے کھڑکھڑایا، بی بی آئی، کہا تو کہا فلاں کہاں ہے، مجھے کہا ہے، تجھے کہا فلاں ہیں. سوال کرنے والا کہتا ہے کیا کہ فلاں ہیں، کہا نہیں ہے، بس جواب کافی ہے. یہ نہ پوچھو کہاں گئے ہیں. اس میں یہ دوسری نصاب الاحتساب، شیخ حساب الدین کی نصاب الاحتساب کتاب ہی ہے. اس پر لایانی بات یہ ہے کہ جب تم نے پوچھا ہیں نہیں، بیوی نے کہہ دیا یا کسی نے کہہ دیا، تو بیوی نے سوال کرو کہ کہاں گئے ہیں، کیونکہ بہت جگہ کہاں جانے کو پوچھیدہ رکھنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے تم کسی کو اذیت میں نہ ڈالو. نیز امراض قولی میں سے ایک مرض یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کر کے اس کے سامنے یا پس پش اپنے انعام و احسان کو جتلائے. ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا، اس لیے کہ تمہاری عبادت اس کو ناگوار ہوں گی. کتنی مخلص ہو، تم نے کیا ٹھیک کیا، وہ یہ کہ فلاں ان کے ساتھ یہ کیا، ان کو یہ کیا وہ کیا، نہ کہو. اچھا وہ بھی لالا اور پتا بھی نہیں کیا وہ کہتے تھے. ابھی سب لکھا ہوا ہے، کام آئے گا نا. 45 سال لگا 11 دن میں. اور خاص اسی وقت جب کہ اختلاف تھا، شیشہ تھا. میں کہا اس سے بڑھ کے کیا ہے. احباب شہادت بادہ حاجتس، جب احباب حاضر ہیں، ہم کو دشمنوں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہی ہم نے کیا ہے پورے 45 سال.
لیے لگے رہے. اب اس وقت کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بلکہ مجھے جب یہ کہے گا کہ ہماری بات ہر وقت کہتے رہتے ہیں اپنے احسان کو مجمع میں جائے, اس کو تکلیف ہوگی. اذیت سے بچاؤ اپنے بھائی کو. بلکہ مجھ میں کلفت و اذیت ہوگی اور تمہارے احسان کا اثر ظاہر ہو جائے گا. اللہ کے یہاں بھی کوئی نہیں ملے گا. ہمارے یہاں نا دانش کا یہ بات طے شدہ ہے کہ احسان و امتنان, احسان جذبانہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. احسان امتنان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اگر احسان رکھے تم نے, احسان جتلا دیا, اب ختم ہو گیا احسان, تم نے اس کو ذلیل کر دیا. اب پھر باریک شاہ مبی اللہ بہت زبردست عالم تھے, عالم بھی تھے, میں نے بتایا. ان کے بعد کوئی عالم ہوا ہی نہیں سیشیا میں. پھر اس کے بعد گنگوئی ہوئے, امام تھانوی, شیخ عبدالحادی وغیرہ سب, حادی امروہا وغیرہ کے تھے, بدوانی چشتی سب غیر اصلاحی عالم تھے. خلی کا نظام وغیرہ لکھا. تمہارے احسان کا اثر ظاہر ہو جائے گا, کیونکہ اہل دانش کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ احسان امتنان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. نیز احسان جتلانے کا ضرر یہ ہوگا کہ اس کا اجر و ثواب باطل ہو جائے گا, جیسا کہ اللہ علام الغیوب کا ارشاد پاک ہے, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, یعنی اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کیا کرو. سب تعلیم نبوی ہے, سب تعلیم نبوی ہے. خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی ہیں. کتنا مفت کا ثواب. ابھی آپ نے احسان کیا, نہیں کہا کسی سے, کیا ہوا؟ کچھ کرنا بھی نہیں پڑا, بلکہ بولنا بھی نہیں پڑا, ثواب مل گیا آپ کو. اور جہاں کہا ہمارے کیا چنگا ہوا وہی یاد ہی ہے ہماری سیرا نے, الاعتذار منہ, احسان یہ ہے کہ اس سے اسے کیا جائے. اب اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, خیر ایک مولوی نے بتایا اس کا کہ احسان کے مطلب احسان کر کے, ہاں کمال جود, کمال جود یعنی بخشش کی کمال یہ ہے, اس کے ساتھ اعتذار بھی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکے. ہاں یہ اعتراف پیش ہے. تو یہ ہے. کوئی بڑا مولوی آیا تو اس نے بتلایا, میں نے کہا ٹھیک کہا اس نے. ارے ہمارے سیاح ٹنگا ہوا, وہ کچھ سمجھ میں آتا تھا, لیکن کمال الجود ہے الاعتذار منہ. کمال بخشش یہ ہے کہ اس کی کمی کو کہو کہ ہم سے اتنا ہو سکا آپ کی خدمت میں یہ پیش ہے. یہ نہیں کہ یہ بہت زیادہ ہدیہ دے رہے ہیں آپ کو. بہت عمدہ جو رہا ہے مجھے کسی عالم کا ہے, کسی ادیب کا ہے, اچھا افندی کا. کمال جود یہ ہے کہ اس کے ساتھ اعتذار ہو کہ مطلب کہ ہے تو یہ کمی ہے آپ کے منصب کے اور آپ کے درجے کے معافی کے, اتنا ہدیہ نہیں ہے بلکہ کم ہے. یہ تواضع ان کے ساتھ, جود کے بعد کبر نہیں ہونا چاہیے. جود کے بعد ملاطفت, لطف کرم کی اسے قبول کر لیا. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کہتے تھے, بہت کہتے تھے, انہی کے سب لوگ ہیں. کہا تم کو کوئی سائل مل جائے تو شکر ادا کرو کہ بغیر تلاش کے بھی سائل تم کو مل گیا, اب دے دو اس کو. سائل کا بھی ایک حق ہے, اگرچہ وہ گھوڑے پہ آئے, یہ بھی ہے. سائل کا ایک حق ہے, اس بڑا اختلاف ہے. وہاں کا وہی وزیرہ اور حضرات وہ یہ علامہ شارانی کا یہی ہے کہ دو, جو بھی جیسے بھی آئے, شاہی لباس میں آئے, گھوڑے پہ آئے, مانگ دیا اسے دے دو. سوال کا حق واجب ہے. ماشاء اللہ تھا انہی لوگوں سے, دو جماعتوں ہیں, گنگوئی کی الگ جماعت اور حضرت کی اور علامہ شارانی جو ہے ان کی الگ ہے, نظریہ دونوں ہے. ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر تم ہٹے کٹے کو دو گے تو اس کی عادت بگڑے گی اور کبھی وہ سوال ہی کرتا رہے گا, کوئی عمل نہیں کرے گا. ان کی بھی ایک نیت ہے. یہاں یہ کہ جب اسے سوال کہ تم سے کچھ نہیں مطلب ہے,
گھوڑے پہ آ کر کے اسے سوال کیا، مجھ کو ہاتھ پھیلا دیا، دے دو. ماشاء رسول اللہ صاحب کا یہ مسئلہ تھا. بہت بعض کلام کرتے تھے. ابھی کلام سنے ہیں اس پر کلام باقاعدہ، تو سب انہی کی روشنی میں لکھا ہے. حضرت سے جو سنا اسی کی روشنی میں لکھا. مجھے ہم لوگ تو کہیں گئے ہی نہیں. ایک صاحب نے وہاں ابراہیم صاحب سے شکایت کیا، ہنس کے کہہ رہے تھے اس چیز سے وہ جگہ بھی مجھے یہ رہتا ہے کہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب کی بات زیادہ بیان کرتے ہیں، دل لگانے والی بات ماں محمد احمد صاحب نہیں بیان کرتی ہے. مانا ہنسے. کہا بھائی زندگی ان کی گزری ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے بچپن سے وہاں تک، تو ان کی بات زیادہ کریں گے کہ ماں محمد احمد صاحب کیسے ایسے بات کریں گے. امام ابراہیم صاحب نے ان کا جواب دیا. اب مجھ سے خود کہا یہ لگانے والی بات ہے، یہ کیا ضرورت ہے، یہ کہنے کی ضرورت تھی مجھے؟ تم کو کیا معلوم. حضرت ہر وقت کتابیں دیکھتے تھے، یاد بھی کرتے تھے. ظاہر کی بات حضرت محمد صاحب نے نہیں تھی، کوئی عیب تو نہیں نا، ہر آدمی کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے. ہم نے سب سے نباہ کیا. سب کل حسن 5 پیر ہیں، ماں ابراہیم صاحب، ماں عبدالرحمان صاحب، ماں محمد احمد صاحب، ماں شاہ رسول اللہ، ایک اور ماں علی میاں. 5 پیر ہیں ہمارے. ان کے علوم کو ہم نے لیا ہے. ماں علی میاں کتاب بچپن سے پڑھتے تھے، دعوت عظیمت وغیرہ مدرسہ سب کی کتابیں پڑھتے ہیں. سب کی اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیوض سے ہم لوگوں کو، ہم کو بھی اور آپ سب کو عطا فرمائے. اس بلائے عظیم کا علاج یہ ہے، شاہ صاحب علاج بتائے کہ لوگوں کو بدلانا. اس بلائے عظیم کا علاج یہ ہے کہ تمہارے ذریعے جو نعمت تمہارے دوست کو پہنچی اس کے متعلق سمجھو کہ یہ دوست ہی کا حق تھا. جو تمہارے ہاتھ میں بطور امانت تھی وہ دے دی گئی. یہ اسی کی چیز تھی، ہمارے ہاتھ میں آ گئی تھی، تم نے دے دیا، اس کا حق ادا کر دیا. جب کی ہوگا تھی اس کی چیز، آ گئی تھی اتفاق سے ہمارے ہاتھ میں. یہ شاہ صاحب علاج بتا رہے ہیں. اس کے متعلق سمجھو کہ دوستی ہی کا حق تھا جو تمہارے ہاتھ میں بطور امانت و ودیت موجود تھی، مگر اس سے پہلے تم کو معلوم نہ تھا اسے کس کے حوالے کرو. اب اللہ تعالیٰ کا سب شکر ادا کرو کہ بار امانت سے سبودوش ہو گئے اور حق کو حقدار کو پہنچا دیا. ترجمہ ٹھیک ہے نا؟ ہم ہی نے کیا ہے. اسی طرح امراض قولوں میں سے ایک مرض یہ ہے کہ کسی ذاتی و خانگی معاملے میں بلا وجہ دخل نہ دے. آدمی نہیں بدلایا جاتا. مثلا کسی نے اپنے لڑکوں، یہ بہت خاص بات ہے، مثلا کسی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر کچھ زیادہ انعام دے دیا، تو تم کہنے لگو کہ دوسرے لڑکوں کے حق میں ایسا کیوں آپ نے کیا؟ اس کی مصلحت اس لیے کہ یہ کلام لا یعنی اور لغو ہے. باپ ہے، وہ بیٹے ہیں، اس کی جائیداد ہے، اس کی مصلحت کسی بنا پر لگ رہا ہے، لوجا اس کو زیادہ دے دیا. یہ ہوا ہے، ہم سے خود بعض لوگوں نے پوچھا اس کے بارے میں. نہیں جائز. ایک بہت بڑا سیٹ ہے، لڑکا ہے، ایک فقیر ہے، اگر اس کو دے دیا تو کیا ہے جی؟ بہت خاص آدمی پوچھا تھا. اس لیے کہ یہ کلام لا یعنی اللہ ہے، تم اس کے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ اور ایسا کلام جاہل اور غبی شخص ہی کر سکتا ہے. اب سب لوگ حج کرنے گئے، ہم رہ گئے. حضرت نے کہا بھائی کتابوں کے فات ہے، یہ ہے، تو کیسے جائے، ہم تم کو بلا دیں گے، یہ تو جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ سب کو لے گئے، آپ ہی کو نہیں لے گئے. آپ کو کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا بیوقوف آدمی ہے، اس سے بولنا نہیں چاہیے. میں نے کیا کہا آگے کیا کر دیں گے. سچ کہتا مجھ سے خود کا یہ یاد آ جاتا ہے مجھے، یہ پڑھتا. ابھی حضرت سب ایک آدمی گھر کے لیے چھوڑے گا نہیں. حضرت کے اسی وقت فساد ہوا تھا یہاں 4 مہینے تک رہا. گھر محفوظ رہتا، ہم لوگ نہ رہتے تو. اصل تو فساد وہیں سے ہوا تھا،
بخشی بازار میں، وہاں اصل فساد تو وہی ہوا تھا. اینٹیں پتھر محبوب کو لگ بھی گیا، ہم لوگوں کو لگا. رات بھر ہم پہرا دیتے تھے، رات بھر ہم لوگ کھڑے رہتے تھے دروازے پر لے کر کے مقابلے کے لیے. وہی فساد تھا وہ صاحب، ہندو مسلم. اس کے بعد تو پولیس کا اندرا گاندھی آئی. وہاں محمد میاں فاروقی تھے ہمارے ساتھ، بس وہی تسلی دیتے تھے. انہوں نے کہا بھی کہ حضرت آپ ہٹ جائیے، یہاں نہ رہیے. خود محمد میاں کہتے تھے کہ مجھے خیال ہوتا تھا یا تک کیا ہو گیا ہوگا تمہارا، یا تو جیل میں ہوگا کیا ہوگا. ایسی حالت نازک تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں ہم جگہ دیتے ہیں، یہاں نہ رہیے ورنہ آپ کی جان. ہمیں کہنا ہمارے ساتھ 50-60 لڑکے بھی ہیں طالب علم، ان کے لیے بھی انتظام کیجیے تب ہم چلیں گے. کہا اسلام آباد کس کے پاس، یہیں رہنے دو، ہمارا مرنا جینا انہیں کے ساتھ رہے گا، لڑکوں کے ساتھ. ایسی صورت تھی، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. یہ امید ہی نہیں تھی. وہ تو 3 یہاں ہو گیا تو پھر دب گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچایا. ان طلبا کو چھوڑ کے ہم جا نہیں سکتے. حضرت کی کتابیں ہیں، اس پر کہا کتابوں کو حفاظت کرے گا. حضرت نے کہا بہت سخت تھا مذہب، آپ نے شاید پیدا بھی نہیں. لڑکوں کے حق میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ کلام لایانی اور لغو ہے. یہ تعلیم ہے، ادبی ہے، معاشرت. اور ایسا کلام جاہل اور غبی شخص ہی کر سکتا ہے. کیونکہ اس سے دوسرے لڑکوں کو باپ سے بدزنی اور عداوت ہو جائے گی. صحیح کریں بھائی، ان کو اتنا دیا مجھ کو نہیں دیا، نہ بھی خیر ہو تو خیر ہو جائے گا. ہے معلوم نہیں، بالکل صحیح ہے. بلکہ تجربے کی بات ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ حضرات اہل اللہ معاشرت اور باہم بود و باش میں جو باتیں پیش آتی ہیں ان سے بھی واقف ہوتے ہیں اور علم نفسانیت سے بہرور ہوتے ہیں. ورنہ امت کی اصلاح و تربیت کی خدمت کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ دارا شام و الہ آباد نے پوچھا کہ حضرت ہم کیسے حکومت کریں؟ دارا کی حکومت تھی اس وقت، اس کے بعد اورنگزیب آیا. شاہ محی اللہ الہ آبادی دارا کی طرف تھے، اور خواجہ محمد آصف جو پہلے سنائے وہ اورنگزیب کی طرف تھے. تو دارا نے پوچھا شاہ محی اللہ الہ آبادی سے کہ حضرت 2 ہندو بھی ہیں مسلمان، کیا ہم کریں؟ کہا اس میں مساوات کرو، حکومت میں مساوات، عدل و انصاف کو پیش نظر رکھو. ہے اس میں ہے لکھا ہوا ہے صاف صاف. اس کا علاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی من حسن اسلام مرے ترک مرائنی، بنیادی بات ہے اسلام کی. آدمی کے حسن اسلام سے ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کر دے. ایک بزرگ کہیں رہتے تھے، کہیں عالم بھی کسی کا بھائی آپ یہاں رہتے ہیں، اس عالم صاحب کے یہاں مجلس ہوتی ہے، آپ کبھی گئے؟ کہا بھائی ایک دفعہ گیا ہوں. انہوں نے یہی حدیث سنائی من حسن اسلام مرے، آدمی کو حسن اسلام سے ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کر دی. اس پر میرا عمل نہیں ہو سکا، اس پر حالی نہیں ہو سکا. نیز امراض قولی میں سے ایک مت یہ بھی ہے کہ تم یوں کہنے لگو کہ حق بات کہہ کر رہوں گا، خواہ کسی کو اچھی لگے یا بری. ہے عام طور سے، حالانکہ حق بات کہنے کے بھی مواقع ہیں. یہ بات نہیں کہ جب جس کو چاہے کہہ دے، حق ہی بات ہو نہیں کرنا. حق بات جسے فتنہ ہو اس کو گریز کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. باہم فساد پیدا ہو جائے، روک دو. حق بات کہنے کی بہت سنایا حضرت اس کو، پورا بمرولی میں اسی پر سناتے ہی رہتے تھے. اس وقت شکل میں تو فارسی میں تھی. اچھی لگے مجھے. کہتے ہیں نیل امراض قولی میں سے ایک مرض یہ بھی ہے کہ تم یوں کہنے لگو کہ حق بات کہہ کر رہوں گا، خواہ کسی کو اچھی لگے یا بری. حالانکہ حق بات کہنے کے بھی مواقع ہیں. لہذا اگر بے موقع بات کہی اور سننے والے نے اس کو رد کر دیا
تو اس کے کہنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے کہ صحیح اور حق بات کہنے میں احتیاط کرنا چاہیے. صحیح بات بھی کہنے کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا حق بات یہ ہے کہ یہ ہے. میں نے کہا یہ معلوم حضرت نہ کہتی ہے، پورا اس کی وجہ سے مشتہر ہو گیا کہ ہندوستان میں فتنہ پیدا ہوئے. یہی بات تھی بالکل حق بات. سن 51 میں یہ ہوا تھا، بس سمجھے 51 میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. اس لیے صحیح اور حق بات کہنے میں احتیاط کرنا چاہیے تاکہ فتنے کا موجب نہ ہو. فتنہ بڑا ہے یا کسی کے ہاتھ کی عزت یا مذرت کا سبب بن سکتا ہے. لہذا اس کا علاج یہ ہے، شیخ فرما رہے ہیں، لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ حق بات کہنے کے لیے پہلے اس کے مواقع علم حاصل کرو کہ کب اس کو کہنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرو. اس لیے کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے دو چیز خیر اخلص دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. یعنی دو چیز کم عقلی کی دلیل ہے. ایک بولنے کے موقع پر خاموش رہنا اور دوسرے خاموش رہنے کے بعد موقع بولنا. یہ بیوقوفی. موقع تھا نہیں بولے، جہاں نہیں موقع تھا صحیح بات ہے. جسے میں نے لکھا شیخ نے ان جزیات کو بیان کر کے اصلاح و تربیت کا ایک اہم باب کھول دیا. اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت سی دینی اور دنیاوی آفتوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسی زبان کی لغزشوں سے دنیا میں عموماً فساد ہوتے ہیں، اور آخرت میں جو عذاب و عقاب ہوگا اس کا تو پوچھنا ہی نہیں. خود قرآن حدیث میں زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ امراض قولی تھے، قول. اور ایک سنا دو امراض فعلی. امراض فعلی میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تعدیل ارکان اور خوب اطمینان سے نماز پڑھو تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، مگر جب اسی نماز کو تنہائی اور خلوت میں پڑھے تو اس کی بالکل رعایت نہ کرے. یہ فعل کا فساد ہے. ظاہر ہے کہ یہ ریا ہے جس کی مذمت قرآن حدیث میں بے شمار وارد ہوئی ہے. یہ ہم نے لکھا فائدہ. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کو مستحضر رکھے. علم یعلم بان اللہ یرا، یہ مراقبہ کرو. کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ فرماتے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ تنہائی میں نماز کے ارکان میں اعتدال تعدیل نہ کیا جائے یہ اللہ سے محبت کی کمی کی دلیل ہے. حضرت فرماتے جس میں حضرت تھانوی نے کہا ایسا معلوم ہوا کہ زمین تھک جائے، ہم تھک جائیں. حضرت کا جملہ خود سناؤں گا. حضرت تھانوی نے کہا کہ تعدیل سامنے تو تعدیل ارکان اچھی طرح، اور تنہائی میں تعدیل ارکان نہ کرے، رکوع سجود سب اسی. فرمایا تھانوی نے کہ ایسا کرنا اللہ کی محبت میں کمی کی دلیل ہے. اللہ کی محبت میں کمی معمولی بات ہے. اب اس پر حضرت کا اثر مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے ہم بھی جائیں. ہم لوگ کا ایسے ہی عمل ہے. یہ تصور ہوا. یہ سب طریق ہے مولانا، اللہ کا طریق ہے. یہ اللہ تک پہنچانے والا ہے. ہر وقت طریق جاری ہے. ہر وقت سب کو کرنے کے ساتھ اپنے کو کم تو سمجھ سکتا ہے، سب کچھ کرنے کے ساتھ راستوادی سچ تو بول سکتا ہے، رعایت تو کر سکتا ہے. سب کچھ کرنے کے ساتھ نماز ہے تھوڑی مختصر ہے. حضرت تھانوی مختصر نماز پڑھتے تھے، مختصر. تو حضرت ہمارے بتلائے تعدیل ارکان کے خیال سے اور خشوع کو مستحضر رکھنے کے خیال سے مختصر پڑھتے تھے. یہ اپنی شیخ کی تعویل کی ہے
تاکہ چھوٹی نماز رہے گی تو اس میں خشوع پیدا کر دینا آسان ہے، اور طویل کرو گے تو بھٹک جائے گی طبیعت. یہ اپنے شیخ مختصر پڑھتے تھے نماز. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو مستحضر رکھے. علم یعلم بأن اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، تم کو نہیں معلوم. یہ تصور کرو 3 برائیوں سے بچ جاؤ. اللہ محفوظ رکھے. واللہ احق ان تخشى، اللہ زیادہ مستحق کہ مجھ سے ڈرا جائے. امراض پھیری میں سے یہ کہ ایک مرض یہ ہے کہ ریا اور سما کی طرف منسوب کیے جانے کے خوف سے اعمال خیر کو ترک کر دے کہ لوگ ریاکار کہیں گے. اس سوچ سے اپنے عمل کو ترک کر دینا یہ بھی ایک برا عمل ہے. جیسے عمل کر کے ریا کرنا یہ برا ہے، یہ سوچ کے کہ لوگ ریاکار کہیں گے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی برا ہے. بہت خاص بات ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ مخلوق کی مدح و ذم کی طرح نگاہ نہ کرو. کیا ہے مدح و ذم؟ یہ ایک منصب ہے. ماں گنگوئی سے حضرت تھانوی صاحب نے کہا کہ اپنے حالات آپ لکھیے. ماں گنگوئی سے قطب العالم، لیکن وہ بھی شیخ تھے، شیخ بنایا تھا، اگرچہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے کوئی. لکھا ماں گنگوئی نے لکھا. پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ حضرت اتنے لڑکے سند حدیث لے کر میرے سے گئے ہیں، یہ بھی ایک کام. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ مدح و ذم دونوں برابر ہو گئے. کوئی تعریف کرے تب، مدح کرے تب اللہ کی طرف سے راضی. یہ اپنے حالات میں لکھا ماں گنگوئی نے حضرت حاجی صاحب کو. اب تو آئے گا کبھی، سب لکھا ہوا ہے الحمدللہ. 50 سال میں یہی سب تو لکھا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے پیدا کیا، سب جانتا ہے تمہارے عمل کو. ریاکاری والی کوئی ضرورت نہیں. اسی کو حضرت فضیل نے فرمایا ترک العمل لاجل الناس ریاؤن، عمل کو ترک کر دینا لوگوں کی وجہ سے یہ ریا ہے. ترک کر دینا کہ لوگ کیا کہیں گے. والعمل لاجل الناس شرک، اور لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے. عمل کو ترک کرنا کہ لوگ ہم کو ریاکار کہیں گے یہ ریا ہے. وہ یہ کیا ریا ہے، اور عمل لوگوں کے لیے یہ شرک ہے. ان یسیر ریا شرک، چھوٹی سی ریا شرک ہے. یعنی عمل خیر کو لوگوں کو خوف سے ترک کرنا یہ ریا ہے، اور لوگوں سے نفع کی امید پر عمل کرنا یہ شرک ہے. نیز افعال امراض پھیلی میں سے ایک مرض یہ ہے کہ عمل خیر کو اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے. اس کا علاج یہ ہے کہ اولا عمل خیر کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، ورنہ ترک کر دے. اس لیے کہ ایسا عمل جو رضا الہی کے لیے نہ ہو وہ عبث ہے، بیکار. نیز اس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو مستحضر رکھے. وہ معکم اینما کنتم، تصور کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے اخلاص پیدا ہوگا. یہ مراقبہ کراتے ہیں مشائخ. واللہ معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی رہو اللہ ہے. تو ضرور اللہ تعالیٰ کے رضا ہی کے لیے عمل ہوگا. امراض قولی ہو گیا، امراض فعلی بھی ہو گیا، امراض حالی. من جملہ امراض حالی کی یہ ہے کہ صلحہ و رفع کی صحبت میں محض اس لیے بیٹھے تاکہ اس میں کا ایک فرض شمار کیا جائے. اس لیے سے ہم کو صالح سمجھیں گے، حالانکہ ابھی اس کی عصمت کا دامن شہوات کے قید سے خلاصی نہیں پائے ہوئے. کیسے صالح ہوگا؟ شہوت کے داغ سے اس کا دامن ابھی پاک نہیں، صالح کیسے ہوگا؟ بلکہ وہ کسی عورت یا امرت کے عشق میں مبتلا رہتا ہے، مگر عام لوگ اس سے باخبر نہیں ہوتے. لہذا کبھی اس پر وزن وہ حال بھی آ جاتا ہے، عشق ہوتا حال عشق مجازی پر، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عشق الہی ہے. یہ ریاکاری ہے سب سے بڑی. حال بھی دیکھ رہتے ہیں اور چیختا چلاتا ہے
اور اللہ اللہ اور ہو کرتا ہے، مگر یہ سب محض زبانی ہوتا ہے، دل سے نہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وقد خاب من دسا، جس نے میرے نفس کو خواب و خاطر کر دیا، کوئی استحضار کرو، اپنے کو خاطر کر رہے ہو، کوئی درجہ اس کا نہیں ہے ریا کا۔ من جملہ امراض حالی کی یہ کہ اس کا حال اس کے لباس کے مطابق نہ ہو۔ ہاں اگر شعار صالحین اس لیے اختیار کرے جن حضرات سے تشبہ کا شرف حاصل ہو، جس کی یہ حدیث میں آئی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرے گا تو انہی میں سے سمجھا جائے گا، یہ ہم نے لکھا ہے۔ یا یہ نیت ہو کہ صلاح ظاہری کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ ہمارے باطن پہ بھی اس کا اثر، اس لیے لباس اگر صالحین کو پہنتا ہے تو جائز ہے۔ جو ایسا ہے وہ یہ واقعہ بہت سناتے تھے، اس واقعے کو جو سنانا جب سنائی دو اس کو، یہ ہے نا کہ جو لباس ہو اسی مطابق حال جب تک ہو تو وہ لباس ٹھیک ہے۔ حال تمہارا بدل گیا ہے، گڑبڑ ہے، اور پہنے ہوئے درویشوں کا لباس یہ ست کے حال کے خلاف ہے۔ اسی پہ ایک واقعہ ہے بہت سناتے تھے۔ چنانچہ حرم محترم کے ایک صاحب حال بزرگ کا واقعہ ہے، وہ ایک گانے والی عورت پر عاشق ہو گئے۔ بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب حال تھے، وقت تھا۔ چنانچہ حرم محترم کے ایک صاحب حال بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک گانے والی عورت پر عاشق ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا وجد و حال اسی عورت کے عشق و محبت کے تحت ہونے لگا۔ عاشق بظاہر صورت ایک ہی، اللہ کے عشق میں بھی تڑپ رہے تھے اور اس عورت کے عشق میں بھی تڑپ رہے تھے، لیکن دوسرا تو نہیں سمجھ سکتا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حال بدل گیا۔ صرف کے حال یہ ہے، صرف کے حال۔ تو ان کو خیال ہوا کہ لوگ میرے متعلق حسب سابق نیک گمان کرتے ہیں، جو بالکل خلاف ہے واقعہ۔ اب میں نیک نہیں ہوں، صرف کے حال پر مثال ہے۔ صادقین ہے نا، کنوا مع صادقین، صدق فی تین ہے، صرف تین ہے۔ صدق فی المقال، اپنی بات میں سچا ہوا۔ صدق فی القتال، کوئی جہاد چل رہی تھی اس میں سچا ہوا۔ وہ صدق فی الحال کی کوئی مثال نہیں دیا، صابر الرحمانی نے بھی حضرت نے بتا یہ دیا دوبارہ ہے۔ تین ہے، صرف کی تین، سچائی، زبان کی سچائی اور حال کی سچائی۔ بھائی تم نے تو حق ادا کر دیا ہے نا، جنگ میں گیا یا کہیں کوئی معاملہ ہوا حق کر دو کا، لیکن تیسرے کی مثال میرا خیال ہے صابر الرحمانی نے بھی نہیں دیا۔ یہاں سے جب ملا خوش ہو گیا حضرت کہ انہوں نے دیا، میں سنا رہا ہوں۔ اب وہ بزرگ تھا، بہت لوگ مانتے تھے، لیکن ان کا عشق جو ہے مخلوق کی طرف، عورت کی طرف ہو گیا، اسی میں مست۔ جب بالکل خلاف واقع، جو بالکل خلاف، اس لیے حرم کے صوفیہ کے پاس گئے اور اپنا خرقہ اتار کر ان کے سامنے رکھ دیا مجھے۔ بہت سنا ہے، 10 مرتبہ ہم نے سنا ہوگا، اور صاف صاف واقع عشق بیان کر کے کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے حال میں کاذب ہوں، میں جھوٹا ہوں، لوگ مجھ کو بزرگ سمجھتے ہیں، میں فاسق و فاجر ہوں۔ اسی میں صادق الحال تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے حال میں کاذب ہوں۔ صابر الرحمانی نے بھی اس کی مثال نہیں دیا، صدق فی الفعال، صدق فی المقال و صدق فی القتال، جہاد میں سچے، لیکن اس کی مثال یہاں سے حضرت میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے حال میں کاذب ہوں، چنانچہ اسی گانے والی عورت کا چنگ اپنی گردن میں ڈال کر اسی کے ساتھ رہنے لگے حرم میں۔ وہ گانے بجانے والا تھا، وہی حال اسی پہ۔ اللہ محفوظ رکھے، جب چاہے ایمان لے لے، دین لے لے، کوئی جب چاہے کتنے بڑے کیا حالات ہیں مجھ سے، کیا کیا کہہ رہے ہیں، روانوں سے کیا کیا ادا ہو رہا ہے۔ کہتے میں وہی مرتد ہو گیا، لکھتے لکھتے مرتد ہو گیا، نیت بدلی مرتد ہو گیا۔
عجوب آیا کبر آیا کہ یہ تو جو میں کہتا ہوں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، بس ختم، مرتد ہو گیا۔ یہ ہے ڈرنے کی بات۔ میں نہیں چاہتا کہ میں حال میں کاذب ہوں۔ شادی کی مثال دیا مولانا نے خود بھی بہت سی، اور کاذب حال کے اعتبار سے اس کی مثال یہ دیا ہے شام الہ آبادی نے، اور صاف صاف واقع عشق بیان کر کے کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے حال میں کاذب رہوں، چنانچہ اس گانے والی عورت کا چنگ اپنے گردن میں ڈال کر اسی کے ساتھ رہنے لگے۔ تو لوگوں نے اس عورت کو آگاہ کیا کہ وہ تمہارا عاشق اہل اللہ میں سے ہے۔ اس عورت سے کہا کیا تم نے ظلم کیا تم نے؟ لوگوں نے آگاہ کیا، دیکھیں نہیں ہمارے در میں نہیں تھا یہ۔ اس عورت سے کہا یہ تمہارا عاشق اہل اللہ میں سے تھا، اللہ کا عاشق تھا، مگر اللہ نے بھی مسرت حکمت سے تیرے عشق و محبت میں اس کو مبتلا کر دیا ہے۔ بس اللہ رب العزت نے اس عورت پر حیا اور ندامت کا حال تعریف فرما دیا۔ کہنا تھا کہ اس پر حال آ گیا، اللہ نے کیا مسرت ہے اللہ کی کہ تمہارے عشق میں اس کو مبتلا کر دیا۔ صوفیہ نے کہا وہاں کے جو عباد تھے وہ بعد تیرے عشق و محبت میں مبتلا فرما دیا۔ بس اللہ رب العزت نے اس عورت پر حیا اور ندامت کا حال تعریف فرما دیا ہے، میری وجہ سے ایک اہل اللہ فاسق ہو چکا ہے، اور وہ تائب ہو گئی اور شیخ کی خدمت میں رہنے لگی۔ ادھر شیخ کے دل سے اللہ نے اس عورت کے عشق و محبت کو ظاہر فرما دیا، تو پھر صوفیہ حرم کی خدمت میں آئے اور خرقہ پہن لیا۔ اب لے آئی دیجیے میں پھر خرقہ پہن رہا ہوں۔ عورت بھی صحیح ہو گئی، خود بھی صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہ آبادی بطور نتیجہ وہ فائدہ یوں ہی کام فرما رہے ہیں کہ پس آج صادق الحال تجوید نمود۔ وہ شیخ صادق الحال تھا، مثال کی نہیں شیخ مبینہ دے رہے ہیں، پر وہ شیخ کتنا صادق سچے حال کا تھا کہ در حال خود کاذب باشد، جھوٹے حال میں ہو اور ظاہر کرے کہ میں صادق ہوں، اس کو گوارا نہیں کیا شیخ نے۔ کیوں وہی پس آج صادق الحال تجوید نہ نمود کہ در حال خود کاذب باشد، یعنی شیخ صادق حال نے گوارا نہ فرمایا کہ اپنے حال میں کاذب رہے، توبہ کر دیا، ختم ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب حال بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صادق دوسرے کاذب، یہ ہمارا ہے۔ اس لیے ہر صادق بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قول و فعل میں صدق کے ساتھ ساتھ حال میں بھی صدق پیدا کرنے کی صحیح کرے۔ واللہ اس کا علاج یہ ہے کہ صدق کی افادیت کی اہمیت کو پیش نظر رکھے، کتاب و سنت میں جو مذکور ہے صادقین کی اہمیت اس کو پیش نظر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صدق عطا فرمائے، سچائی۔ صادق شیخ صادق الحال شیخ صادق الحال تھا، اس لیے اسے گوارا نہیں کیا کہ عشق تو ہو عورت سے اور لوگ سمجھیں کہ اللہ سے ہے، یہ گوارا نہیں کیا، ساٹھ کے گدری رکھ دیا، یہ گدری پر میں آگ لگاتا ہوں، اس گدری پر جس میں حقیقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ پھر وہ عورت سے ملے، کہا کہ تمہاری عشق کی وجہ سے ایک اہل اللہ میں سے ولی اللہ میں سے تھا، وہ گمراہ ہو چکا، وہی طائب ہو گئی، جب وہ طائب ہو گئی وہ بھی طائب ہو گئے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صدق کے مقال، صدق کے فعال اور خود صدق کے حال کی دولت سے مالا مارے۔ اسی صدق کے لیے ہمارے تمام مشائخ ایک دوسرے کے ہی آتے ہیں کہ سچائی ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ صاحب الرحمانی نے سچوں کی تعریف کیا، لیکن یہ نہیں حال نہیں لکھا، حضرت نے اس کو بڑھا دیا۔ شاہ الہ آبادی کے قول۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے میں بھی سچائی، کرنے میں بھی سچائی، اور حال اور کیف جو ہوتا ہے اس میں سچائی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔